Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الجند والكرام اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قال وما رياض الجنة قال عليكم الذكر روایت ترمذی احمد پیگہی مشکا ایک بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے پڑھنے کے لفظات کو سننے کی توفیق نصیب فرمائی. یہ وہ نورانی موتی ہیں جو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کر اپنے سینوں میں اتارا، ان کو محفوظ کیا اور بعین ان الفاظوں کو ہم تک پہنچایا. اس قدر یہ ہماری خوش قسمتی ہے الحمدللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہیں بعین و عن بالکل اسی طرح آج ہم نے سنے ہیں. ان کی برکتوں کا تو ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے. اس میں اللہ کے نبی نے انس رضی اللہ تعالیٰ جو بہت مشہور صحابی ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے خود یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور اس حدیث کو کافی حدیث میں روایت میں ہے، مسلم میں بھی ہے، بیہقی میں بھی ہے، اشکات میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، اور خود حضرت محمد ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب گزار اعمال میں اس کو پیش کی ہے. چھوٹی سی حدیث ہے لیکن بے انتہا مفید اور ضروری پیغام ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں ارشاد فرمایا. پیغام وہ ہوتا ہے کہ جو دیا جاتا ہے بس اس کو سن کر ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، اس پر عمل کریں. پیغام یہ ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی نے ارشاد فرمایا، عجیب حدیث ہے کہ جب تم جنت کے باغوں سے گزرو پھرتا ہو، چلو، کھانے کے نہیں کہا، چلو. سب بڑے حیران ہوئے، جنت کے باغ، جنت یہاں کہاں سے آ گئی؟ لیکن الفاظ کہاں سے نکلے تھے؟ اس زبان سے نکلے تھے جو صادق و مصدوق ہے، شک کی گنجائش کوئی نہیں، شک کی کوئی گنجائش کوئی نہیں.
جہاں شک کی گنجائش نہ ہو، وہاں ہو ہی سکتا اس میں عمل نہ کیا جائے. یہ فرق دیکھنے میں کتنی بڑی روایت ہے، کتنے لفظ ہیں. مزہ تو یہ ہے نا، حق تو یہ ہے ہمارے ایمان کو کہ ہم بھی آمنا صدقنا اس پیغام کو قبول کر لیں اور ویسی کریں جیسے فرمایا اللہ کے نبی نے. کیونکہ آپ نے جو بات بھی فرمائی ہے امت کے لیے وہ تو اس کے فائدے کے لیے فرمائی، پریشان کرنے کے لیے، مصیبت میں ڈالنے کے لیے یا کسی تکلیف میں دینے کے لیے نہیں فرمایا. وہ تو ہمیں جنت میں پہنچانا چاہتے ہیں اور دوزخ سے بچانا چاہتے ہیں. وہ ہمیں کیوں پریشان کریں گے؟ لیکن وہی بات، یقین کی کمی ایسی ہے کہ ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ہم نہیں کہتے، یہ ہمارا ایمان کبھی نہیں کہہ سکتے. ایسے لفظ اور سوچتے وقت انسان ایمان میں ہوتا ہی نہیں. جب کہہ دیے تو بڑا مشکل، ہم تو نہیں کر سکتے، ایمان میں ہوتا ہی نہیں. سو یہی کس طرح ہو سکتا ہے؟ بڑا مشکل ہے جی، کیسے کرے اس زمانے میں. یہ نہیں دیکھ رہے کہ کہا کس نے اور حکم کس کا ہے، پیغام کس کا ہے. ہم انکار کر رہے ہیں اور امید کیا ہے کہ جی ہم جنت میں جائیں گے، بخشے جائیں گے. بہت احتیاط کی ضرورت ہے اس میں دوست، بہت احتیاط کی ضرورت ہے. فرمایا کہ جب جنت کے باغوں سے گزرو تو کیا کرو؟ کھاؤ نہیں، چرو. کھانے اور چرنے میں بڑا فرق ہے. چرتے تو جانور ہیں، کھاتے انسان ہیں. کسی ایک کھیت میں چھوڑ دو نا جانور کو، تو اس کھیت کا صفائی کرتے گا، کھا دے گا سب. فرمایا وہ جنت کے باغ ایسے ہیں کہ وہاں تمہیں جانوروں کی طرح کھانا پڑے گا، چھوڑنے کی کوئی چیز اس باغ سے. صحابہ کرام بڑے حیران، لیکن یقین میں پورا عرض کی جیسے کہ حدیث وہ ماں جائے جنت یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ کو وہاں میں جائیں. یہ جنت کے باغ کیا ہے؟ یقین تو ہے ہمیں، لیکن ہے کیا؟ تو اللہ کے نبی نے نشاندہی فرما دی. سبحان اللہ. اور قسمت والوں کو قسمتوں کو جگہ دیا، جنت میں جانے والوں کے لیے راستہ کھول دیا. کیا فرمایا؟ قال الک الذکر، جنت کے باغ کیا ہیں؟ فرمایا ذکر کی مجالسیں، ذکر کے حلقے، کہ جہاں حلقے مجالس کو کہتے ہیں کہ جہاں لوگ جمع ہو جائیں، بیٹھ جائیں اور صرف وہاں مقصد کیا ہو؟ اللہ کا ذکر. جیسے مثال دے دوں، آپ کو دعوت ولیمہ میں ہے یا کسی دعوت میں آئے، کسی کھانے پر آئے، نہیں، بغیر دعوت کے، بغیر کسی کے اللہ کی پکار، روحوں نے پکارا آپ، چلو کہ اللہ کا ذکر ہے، بیٹھ کے شامل ہو جاتے. اس کا نام ہے مجالس ذکر. اللہ کے نبی نے اس کی تعریف فرمائی کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز بنی. میں جس حصے میں بیٹھ کے یہ مجمع لگ جائے اس کو زمین نہ سمجھو، بلکہ اس کو کیا سمجھو؟ یہ جنت کا ٹکڑا ہے. مراد ہو جنت. یہ حدیث کتنی حدیث کی ہدایت دی ہے کہ وہ حیت ہی چینج ہو جاتی ہے اس جگہ کی. آپ کے ماننے نہ ماننے سے نہیں، اللہ جس کو چاہے جنت بنا دے، جس حصے کو چاہے جہنم بنا دے. مذالک اللہ بے عزیز، قرآن کہتے ہیں اللہ کے رب کے نزدیک کوئی چیز مشکل نہیں ہے. فرمایا اس کو کیا ہے، وہ اس کو عام زمین نہ سمجھنا، عام مجمع نہ سمجھنا، عام چیز نہ سمجھنا، بلکہ وہ تو بہت بڑی چیز ہے. اللہ کے نبی وہ کیا ہے؟ وہ جنت کے باغ بن چکی ہے وہ زمین. اب ایک مسئلہ جس میں دیکھیے، نمبر 1 یہ شکوک دور کرنے کے لیے بات کروں تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اس حدیث سے. پہلی چیز کہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی. سن کون رہے ہیں؟ صحابہ کرام. فرمایا کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے ذکر میں جاؤ اور بیٹھو، یہی ہے نا. تو ثابت یہ ہوا کہ آج کی ایجاد تو نہیں ہے ذکر کی مجالس، یہ تو صحابہ کرام کے زمانے کی مجالس ہے. تو جبھی تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں.
پھر صحابہ سے وہ فرما رہے ہیں ہماری تو نہیں ہے، کیا ہے صحابہ موجود ہیں، وہ صحابہ سوال عرض کر رہے ہیں کہ کہاں ہم کون کیا ہے، تو بھائی اللہ کا ذکر جہاں ہو رہے ہیں اس کو سمجھو نا، زمین نہیں ہے۔ تو پتہ ہی چلتا ہے کہ ذکر کے حلقے کوئی نئی ایجاد نہیں ہے، مجالس ذکر کوئی نئی چیز نہیں ہے، آج نہیں بنی، بلکہ کیا ہے یہ تو صحابہ کرام کے زمانے سے نبیوں کے حکم کے ارشاد سے یہ قائم ہے مجالس، اور یہ قیامت تک چلنی ہے۔ اس کی وجہ کہ اس مجلس کے اندر ایک چیز رکھی ہے، پوشیدہ ہے ایک چیز بہت بڑی، جس کا امت کے ساتھ تعلق ہے، ذکر کی مجلس کے ساتھ۔ کیا کیوں مثال دی ہے اس کو؟ معاف چاہتا ہوں ذرا میرا گلا کچھ خراب ہے، تو جنت سے تعبیر کیوں دی ہے؟ جنت کی خصوصیت کیا ہے؟ جنت کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ نہ وہ پریشانی ہوگی، نہ وہ مصیبت ہوگی، نہ وہ آفات ہوں گی، نہ وہ بیماری ہوں گی، نہ وہ جھگڑے ہوں گے، نہ وہ لڑائی ہوگی، نہ وہ قتل ہوں گے، نہ وہ غارتیں ہوں گی، نہ جھوٹی گواہی ہوں گی، نہ دشمنی ہوں گی، نہ غیبتیں ہوں گی، نہ چغلی ہوں گی۔ یہ ساری جتنی چیزیں ہیں جنت مبرر ہے اس سے۔ وہاں کیا ہوگا؟ اطمینان ہوگا، سکون ہوگا، محبت ہوگی، اللہ کی محبتیں ٹپک رہی ہوں گی۔ یعنی جنت جنت ہے، بس کیا تعریف کی جائے۔ آپ دو محتاج چیزیں دنیا اور جنت۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے کیا کمال کر دیا، سبحان اللہ، قربان جو امت کے لیے۔ جنت سے پہلے، جنت میں جانے سے پہلے جنت کا مزہ چکھا دیا دنیا کے یقین کرنے والوں کے لیے۔ میں سنتا تھا، پڑھتا تھا، خود اپنے خانقاہوں میں میں نے یاد سنا، اپنا حضرت کی میں نے زندگی کو دیکھا کہ جب اپنے شیخ سے ملنے جاتے تھے تو 3 دن کا سفر تھا پیدل، بیچ میں دریا آتا تھا، اس دریا کو عبور کرتے تھے اور بھوکا جاتے تھے۔ حکم نہیں تھا شیخ کا کہ راستے میں کسی کے تم نے کھانا کھانا ہے، چنے باندھ دیتے تھے، اور پھر سواری کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، وہاں کو گاڑی تھوڑی تھی یا کوئی غریب آدمی تھے، پیدل سفر کرتے تھے، 300 400 میل پیدل سفر کرتے تھے۔ میں اپنے شیخ کی بات کر رہا ہوں، کوئی باجی بستامی کی بات نہیں کر رہا، جنید بغدادی کی بات نہیں کر رہا، میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں کہ آج کے زمانے میں 100 سال پہلے کی بات ہے، 70 80 سال یہ یقین والے لوگ موجود تھے، اور قیامت تک ہوں گے انشاءاللہ موجود۔ اتنی مشقت کر کے کون جاتا ہے مجھے بتائیں آپ، کون جاتا ہے؟ دنیا کے لیے کوئی نہیں جاتا پیدل، اتنی مشقتیں طے کر کے، پیچھے اتنا بڑا دریا، اور دریا سندھ بہت بڑا دریا ہے ہمارے علاقے کے، ہمیں پتہ ہے وہ کیا چیز ہے، اس میں جہاز چلتے ہیں، ایک طرف سے جانے کے لیے دوسرے جانے کے جہاز میں جانا پڑتا ہے، پانی کے جہاز ہیں، ہم اس سے جاتے تھے ایک شہر سے دوسرے، جہاز سے مظفر گڑھ جانا ہوتا تھا تو جہاز میں پہلے ہم کراس کرتے ہیں اس کو، اب تو پل بنا دیا، تو اس کو کراس کرنا، پھر دوسرے شہر میں پہنچنا، پھر وہاں سے پیدل چلنا، پھر وہاں ریگستان ہے اس سے سفر کر کے، اس سفر سے جا کے شیخ کا خانقاہ تھی الحمدللہ، وہاں پہنچنا، دوسرے دن جا کے رات کے وقت ذکر کے اندر، اور صرف اس لیے جانا یہ نہیں کہ وہاں کو لنگر کھائیں، یہ بھی کچھ پتہ نہیں تھا وہاں کھانے کو ملے نہ ملے، صرف کس لیے کہ اس حدیث پہ ان کو یقین تھا کہ وہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ والا ذکر کرتا ہے تو وہاں جنت کا باغ ہے، وہ کیا مقام ہوگا لوگوں کو، مجھے واقعی اللہ ہمارے یقین کو بھی ایسے کرے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی، دیکھیں کیفیت کتنی ہے، وہی باغ اٹھا کے بوٹل میں لگا دیا، اسی شیخ نے لگایا ہے جو اس طرح پیدل کر کے جاتا تھا نا، جس شیخ کی میں بات کر رہا ہوں، کتنا بڑا شیخ ہوگا، اس نے 80-90 سال اپنے شیخ کی زیارت کے لیے اور اس طرح جا کے ان مجالس کو اٹینڈ کیا ہو، تو میں میری ساری زندگی کا دستور رہا تھا کہ میں اپنے شیخ جب تک حیات رہے تو میں اس طرح جاتا تھا اور آتا تھا۔ کیا قدر ہوگی، کیا مجھے بتائیں کہ کتنا ماننے والے ہوں گے اس چیز کو، اللہ سے محبت رکھنے والے ہوں گے کہ کوئی دنیا کا تعلق ہی نہیں اس سے، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کچھ کمائی ہی نہیں ہے، صرف یہ سوچ کے کہ جنت کے باغ ہیں، جب میں جا کے بیٹھوں گا سبحان اللہ اس باغ کے اندر تو کیا ملے گا، وہی ساری چیزیں مجھے نصیب ہو جائیں گی جو کہ جنت کے اندر ہیں۔
تو اس شیخ نے یہ کام کیا، کرم فرمایا اس زمین پر، سبحان اللہ، اس جنت کا ایک باغ کو لگا دیا. وہی تو ذکر ہے. حسن نے فرمایا مجھے کہ جاؤ وہاں اللہ کا ذکر کراؤ. یہاں کن کو پتا تھا مجالس ذکر کیا ہوتی ہے؟ آج سے میں 60 سال پہلے بات کر رہا ہوں. کسی کے پاس ذکر کرو، مجلس کیا ہوتی ہے ابھی تو اب بھی نہیں پتا. مصیبت یہ ہے ابھی بھی لوگوں کو نہیں سمجھ آتی بات. اتنا فائدہ ہے. حضرت شیخ ذکر فرماتے ہیں کہ بے وقوف اس سے زیادہ بدقسمت انسان کون ہوگا کہ جو ذکر کی مجلس کو پا جائے اور واپس میں نہ جائے. اور کتنی بڑی غنیمت ہوگی، نعمت ہوگی اس شخص کے لیے جو اس کو ایسی مجلس مل جائے اور وہ اس کو اٹینڈ کر رہا ہو. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جو یقین رکھتے تھے ان باتوں پر. واقعی وہ جگہ نہیں ہے، وہ جنت کے باغ ہے جہاں ہم جا کے بیٹھیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس میں وہی سب کچھ ملے گا. آج مجھے بتائیں آپ، پریشانی ہے، مصیبتیں، آفات، لڑائی جھگڑے، کیا کچھ ہماری زندگی میں نہیں چلتے. کیا علاج کرتے ہیں اس کا؟ کوئی علاج ہے ہمارے پاس؟ ان دا اینڈ کیا ہوتا ہے کہ جا کے ہسپتال میں پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، انجیکشن لگواتے ہیں. پریشانیاں، مصیبتیں، ایک وبال، ہر طریقے سے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بناوٹی جتنی بھی دنیا کے اندر چیزیں پیدا ہو گئی ہیں آپ دیکھ لیں، اس سے تکلیف ختم ہو گئی، اس سے ادھر جاؤ ادھر جاؤ، کتنی پریشانی ہے، گھر کی، بچوں کی، کاروبار کی، صحت کی. یہ زندگی نہ ہی پریشانی ہوگی. کوئی بھی پریشانی ہو، اللہ کے نبی دیکھیے کتنی آسانی فرمان امت کے لیے کہ کسی پریشانی کا حل چاہتے ہو تو کیا کرو، جاؤ اس مجلس کے اندر بیٹھنا شروع کرو. یہ کون علاج بتا رہا ہے؟ امام الانبیاء. یقین کو پکا کرو، پکا یقین کر سمجھ میں آؤ کہ یہ بیماری میری وہاں ختم ہوگی، یہ میرا مسئلہ وہاں حل ہو جائے گا، میرا فلاں چیز کا جو مسئلہ وہ ختم ہوگا. یقین تر، کامل تر، جس قدر پکا یقین لے کے جاؤ گے، اس حدیث کو ماننے والے بن کے جاؤ گے. کاروباری پریشانی ہو، گھر کی پریشانی ہو، کسی قسم کی پریشانی ہو، اس کو جمع کر کے آپ کہیں جی حل یہیں ملے گا، کیونکہ اللہ نے فرما دیا اس کا حل جو ہے مجالس ذکر کے اندر ملے گا. کس سے ختم؟ اور کیا خوبصورت انداز اس حدیث کا، تو نبی پاک کے الفاظ ہیں. فرتا ہو جانور بنا دیا کہ وہاں انسان بننا ہی نہ، بلکہ کیا ہے کہ بے انتہا وہاں کھانا چرنا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ مفسرین کیا لکھتے ہیں کہ جب اللہ کے ذکر کی مجلس سے آؤ تو کثرت ذکر استعمال کیا ہے لفظ، کہ بے انتہا ذکر ہو ہر وقت تمہارے ساتھ. یہاں بھی کثرت کا نام ہے، جہاں ذکر کا نام ہے قرآن حدیث کے اندر، اس کے ساتھ یہ ہمیشہ چیز ہوتی ہے، چھوٹا نہیں. کثرت سے کرو، جتنا دم ہو سکتا ہے اتنا اللہ کو یاد کرو. یہ بے انتہا دنیا کے اندر یاد رکھے، یہ جنت مرنے کے بعد اور زندگی میں جنت اللہ کا ذکر ہے. یہ دو چیزیں ہیں کہ جو تمہیں مرنے کے بعد چیز ملے گی، وہ جنت تمہیں نصیب ہوگی جب تم الحمدللہ کامیاب ہو گئے. اور وہ چیز تلاش کرنا چاہتے ہو، جنت میں جانے سے پہلے جنت میں رہنا چاہتے ہو، تو اس کی جگہ اللہ نے فرمایا میں تمہیں بتا دیتا ہوں وہ کیا ہے. ہلکا ذکر ہے، اللہ کے ذکر کی مجالس. اب وہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے. دیکھتے ہو یا صبح شام بھی جاری کرا دے، صرف ایک دن کے لیے جاری کرا دے، یا ہفتے کے لیے جاری کرا دے، یا مہینے میں ایک دفعہ جاری کرا دے. جہاں دیکھتا ہے کہ دیوانے ہیں اور یہاں محبت کرنے والے لوگ ہیں تو اللہ صبح شام بھی جاری کرا دیتے ہیں. عاشق آتے ہیں دور سے بھی آتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، چلو چلیں دوسری شام ساتھ. اگر آج ہم اس گھر کو کھول دیں، بہت مسئلہ آتا ہے اور کافی چیزیں کہتے ہیں ہر آدمی جو ہے جہاں سے آنا چاہے، واللہ آپ دیکھیں کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، مسجد استعمال بھی نہیں سکی اتنے لوگ آئے. دنیا میں کمی نہیں ہے، تو دنیا قائم اس پر ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو میری چیز ہے میں اس کو مٹا دوں گا کیا؟ اگر میں اور آپ نہیں مانتے اس چیز کو تو کیا ختم ہو گئی؟ واللہ قیامت تک چلے گی یہ چیز. تو دنیا قائم ہی چیزوں سے جس کو اللہ کے نبی نے بتایا. یہ تو ہم ہیں، ہم نہیں کرتے اس چیز کو، تم سمجھتے ہے ہی نہیں یہ چیز، اس کی ضرورت کیا ہے.
آج میں اعلان کر دوں کل اگلے جمعرات سے جو ہے کہ چھٹی ہے، جو جانا چاہے آ جائے. دیکھیں پھر حال اگلی جمعرات کو یہاں کا حال ہوتا کیا. الحمدللہ. جی ہاں، یہ تو ہم سے ہمارا حساب ہوگا بولٹن والوں سے کہ میں نے وہاں جاری کیا تھا. ایک اللہ کی ولی کی ایک حکمت تھی، اس کی نظر تھی. وہ تو بہت اونچا دیکھتے ہیں نا اللہ کے ولی. پتہ نہیں کیا حکمت تھی جس خطے کو پسند فرمایا مانچسٹر کو. الحمدللہ. باقی ہم فائدہ اٹھائے، ایسی کوئی بات. تو میرے بھائیوں ان کو یہ ہمارا چوائس نہیں ہے. کل اللہ انہیں چیزوں کا سوال ہم سے کرے گا. یہ تمہارا وہ ایسی چیز تھی. ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو. اللہ نے فرماتے ہیں کلون شفا جتنی بھی ہے، وہی کتنا بڑا حدیث، چھوٹی سی حدیث ہے جس کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کروں کہ کلون شفا اگر لینا چاہتے ہو تو ایک ہی چیز میں ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. اللہ کا ذکر. بھائی میں تو ہر ہفتے یہی باتیں آپ سے کرتا ہوں الحمدللہ، تاکہ ہم اس کو سمجھ جائیں، ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں، اس بات کو سمجھیں. اور جو اچھی چیز سے روکتے ہیں نا، جو یاد رکھیں ہمیشہ، اچھی چیز سے کون چیز روکتی ہے؟ دشمن. جو ہمیں روکے گا اللہ کے ذکر کے آنے سے، جو اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنیں گی ہماری، وہ دوست تو نہیں ہو سکتا. جس کو اللہ فرمائے تمہارے لیے مفید، اللہ کے نبی فرمائے بہت مفید چیز ہے، اعلانات کروائے جائیں اس کے صحابہ کرام بیٹھ کے کہ وہ تو بھائی جنت کا ٹکڑا ہے. اس چیز سے اگر کوئی چیز روکے گی ہمیں، وہ کیا ہوگا؟ دشمنی ہوگا نا، دوست تو نہیں ہو سکتا. کیا چیز روکتی ہے ہمیں؟ نفس، شیطان، وہ روکتے ہیں ہمیں. سستی، وساوس، غیر یقینی. تو کہاں کہ اللہ تعالیٰ یہ دوست ہے ہمارے؟ کہ نفس دوست ہو سکتا ہے؟ کہ شیطان دوست ہو سکتا ہے؟ تو وسوسے پیدا کرتا ہے. ان باتوں کو دیکھیں، حدیث ہے، قرآن ہے، مفسرین ہے، اور جتنے بڑے بڑے مشائخ ہیں جو سب باتیں کرتے ہیں. اللہ والے ہیں. جس نے آپ کو ایک اللہ والے کی مثال دے دی کہ جو پیدل چلتا تھا 300 میل، اور وہاں سے جاتے تھے تو ہم اس ذکر کے حلقے میں بیٹھتے تھے. اس کے بعد دوسرے دن شام کو اسی طرح واپس ہوتے تھے. پھر جمعرات کا ٹائم آتا تھا، پھر ہم میں سوار ہو جاتا تھا، وہی اپنی گٹھری باندھتا تھا، سوکھی روٹی باندھ کے پھر میں چل پڑتا تھا کہ ہم اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو میں جا کے اس حلقے کے اندر شامل ہو جاؤں. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. کہ ہم ایسے لوگوں کو پاگل سمجھتے ہیں. پاگل نہیں ہے، قرآن میں کوئی عقل مند لوگ ہیں. یہ سمجھ گئی تھی دنیا عارضی ہے، کس سے یہاں زندہ رہنا ہے؟ یہ تو مٹ جانے والی چیز ہے. روز جنازے اٹھتے ہیں، روز اعلان ہوتے ہیں کہ فلاں ہسپتال میں چلا گیا، فلاں بیمار ہو گیا، فلاں صحت مند ٹھیک ہو گیا، فلاں بیٹھے بیٹھے اس کو یہ ہو گیا، فلاں کو یہ ہو گیا. کیا پتہ کہ بیٹھے بیٹھے انسان کچھ ہو جاتا ہے ایک دم. ہم تو ایک روبوٹ قسم کی چیزیں، کچھ ہے نہیں ہمارے اندر. تو پھونک والے آدمی ہم، ہمارے میں کوئی جان، ہمارے میں کچھ بھی نہیں ہے بھائی. ہم تو اپنے تو ہے ہی نہیں، ہمیں تو کچھ یقین ہی نہیں اپنا. ایک سیکنڈ لگتا ہے ختم ہو جاتا ہے آدمی. ہزاروں مشینیں اندر چل رہی ہیں، پتہ نہیں کیا فلاں چل رہا ہے، یہ کر رہا ہے، اور پتہ نہیں کتنی ہزاروں نسیں ہیں. آپ کمپلیکیشن دیکھیں اندر کہ کوئی بھی پرزا کا لگا ہو گیا، اگر آگے کوئی دوربین لگا لیں اندر تو آدمی پاگل ہو جائے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ سسٹم مکانک کی طرح چل رہا ہے. میدا اپنا کام کر رہا ہوگا، دل اپنا پمپ کر رہا ہوگا، خون اپنی نالی سے گزر رہا ہوگا. ہزاروں نالیاں، ہزاروں نسیں ہیں، ہزاروں چیزیں، ہزاروں بات. میں بیٹھا تھا رات کو پرسوں کی بات، بیٹھے ایک دم میں پڑھ رہا تھا، ایک دم میری انگلی میں درد ہوا. میں کہ کیا ہوا؟ میں توجہ نہیں کی. چلو میں انگلی کی طرف دیکھا تو وہ سوج کتنی بڑھ گئی اور ساری بلو ہو گئی. سبحان اللہ کی شان ہے بھائی. باقی ہاں صحیح ہے، وہ پھول ابھی تک نیلی ہے، نیلی ہوگی، پھول گیا ایسا سوج کی بالکل ٹھیک ہے. بیٹھا پڑھ رہا ہوں، رات کا پہر ہے. میں دیکھا اس انگلی کی طرف، ابھی یار بے کو ماتوں کا سبحان لگتا ہے کہ کس کس نعمتوں کو تم ٹکڑا ہو گئے. میں غور کروں، بڑے درد شدید ہے اس میں سے کچھ. میں پھر پلٹا، میں آپ سوچا کہ اب میں اس کا کیا بہانہ لگاؤں. اس انگلی کسی نے کاٹا ہے، کوئی بیماری آئی ہے، بالکل اسی جگہ بیٹھا ہوں ٹھیک ٹھاک، بالکل کچھ نہیں. یہ کیا ہوا؟ تو اللہ نے نشانی دکھائی کہ ایک انگلی کا یہ حال ہے. تو ابھی میں چاہوں دل میں یہ کر دیتا، تیرے بیٹھے بیٹھے گردے کو ہلا دیتا،
بیٹھے بیٹھے کسی نس کو اونچا کر دیتا. یہ تو زندگی انسان کی. تو پھر کیا اللہ نے اس کا علاج بتایا. کیا علاج بتایا؟ ذکر اللہ. میں نے اسی انگلی پہ اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا. الحمدللہ. لیکن آپ کے سامنے بیٹھے ختم ہو گئی وہ چیز. تو جی اللہ نے تو کہتا ہے کل شفا. یقین ہونا ہر چیز کا انسان کو. ہر شفا کہ کس میں کہ ذکر کے حلقے میں چلے جاؤ. تمہیں جس نیت سے جاؤ گے اللہ شفا دینا شروع کر دے. تمہارے مقدر پریشانی کا حل ہے اس میں. آفات کی حل. میرے بھائیو معمول بنائے زندگی. مصروف زندگی نہیں ہے. ہم پاگل ہیں کہ اچھی چیز کو چھوڑ کے بری چیز کا فارغ. مصروف ہیں ہم. تو ہم کیا فارغ ہی نہیں ہیں؟ کب فارغ ہوگے؟ جو اصل منزل آ جائے گی. نقشہ یاد کر لیں ذرا. ایک نقشہ جو اللہ کے نبی نے نقشہ کھینچا. بڑا زبردست نقشہ کھینچا. فرماتے ہیں حدیث کے مفہوم پیش کرتا ہوں. ایک وقت ایسا بھی آئے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں شاید اس وقت کے لیے کیا ہوگا؟ وقت پرسات ہوگی. پرسات کو پتہ ہی آپ کو کیا چیز ہے. بالکل اندھیرا. گوپ کچھ بھی نہیں. باریک کے برابر ایک تلوار کی طرح. نیچے جہنم دہک رہی ہوگی. یہ نقشہ کھینچنے اللہ کے نبی ہے. ایک ہم سب کو یہ آئے گا وہاں. جو چلے گئے کل پرسوں سے پہنچ چکے ہیں وہاں پہ. اس کے سامنے جنت ہوگی. اس کے دروازے نظر آئیں گے. سبحان اللہ. اور ہر آدمی کو خواہش ہوگی کہ باقی جلدی سے جنت میں چلا جائے. اس ساتھ سے وائٹ کر دے. جہنم کے وائٹ کر دے. اور یہ اللہ کے نبی کے لفظ بتا رہا ہوں. باغ تو کہاں چلا جائے؟ جنت میں چلا جائے. وقت ہوگا میں بھی کھڑوں گا آپ بھی کھڑوں گے اور اس خواہش کے اندر ہوں گے. حشر کا میدان ہوگا. تو فرمایا جیسے اس مقام پہ انسان پہنچے گا ایک دم اس کو ہارڈ کر لیا جائے. رکا سے اسٹاپ. آپ کیا کہ فائنل انٹرویو دو. سبحان اللہ. وہاں پر فائنل انٹرویو ہوگا. پچھلی جو آپ دیکھیں ہیں قبر سے یہ وہ نکلتے پاک. لیکن اصل انٹرویو وہاں ہوگا. فرمایا جب اس انٹرویو میں تو پاس ہو گیا آخری سوال ہوگا وہ. اگر یہاں پاس ہو گیا تو ایک دم ہوا کی طرح تو پرسات گزرتا جہنم کو ٹھکراتا ہوا جنت کے دروازے کے ساتھ جاتی جنت کے اندر داخل ہو جائے. وہ آخری چیز ہوگی. تو میں کیا اس کے لیے تمہیں کچھ تیاری کی ہے؟ یہ بھائی آپ نے میں نے کی تیاری اس کے لیے پتہ ہی کچھ نہیں. حدیث پتہ ہی نہیں. کتنی عمریں ہو گئی ہماری میں پتہ ہے. کتنی زندگی گزر گئی. وہاں یہ بتائیں گے دکان کھولتا تھا فلاں کرتا تھا یہ کرتا تھا. یہ تو مادی چیز ہے بھائی ختم ہو جائے گی. تو آپ صبح کھاتے ہیں شام کو نکال دیتے ہیں جا کے. جس چوزے کے لیے آپ صبح سے شام تک کماتے ہیں جس روٹی کے لیے آپ صبح سے شام تک کماتے ہیں رات کو بڑے تناول فرماتے ہیں اور صبح فارغ ہو جاتے ہیں آپ. وہ تو ختم گیا. وہ پتہ نہیں چلتا کدھر گیا چوزے سے. لیکن وہ جب چیز جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جب یہ سین آئے گا تو اس چیز کے جو انٹرویو وہاں ہوگا تو اس سے ایک سوال پوچھا جائے گا. اگر اس سوال پہ تو کامیاب ہو گیا تو سبحان اللہ پاک کی جتنی تو محنتیں کرتا ہے وہ آخری چیز ہوگی. تو پھر کیا ہوگا؟ اگر تو نے بتا دیا تو ایک دم بھاگتا ہوا جنت میں چلا گیا کامیاب ہو گیا ہمیشہ کے لیے. اگر تو سوال نہیں سکا تو رائٹ ٹرن ہو گیا تو جہنم کو کچھ بولے. سبحان اللہ. کیا سوال ہوگا؟ اگر آج ہمیں پتہ چل جائے تو بھائی تیاری کریں گے. یہ مجالس اسی لیے ہوتی ہیں. اسی قسم کی باتیں سمجھ آتی ہیں آپ انسان. کیا سوال ہوگا؟ بڑا عجیب سوال ہے اور پورا دین اس میں چھپا ہوا ایک سوال کے اندر جس کا مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں. کیا ہے مفہوم اس کا سوال کا؟ یہ پوچھا جائے گا کہ تجھے میں نے ایک زندگی دی تھی 40 سال 50 سال 80 سال 100 سال 10 سال جتنی تجھے زندگی دی تھی کس نے دی تھی؟ رب تو نے دی تھی. کس نے دی تھی؟ سبحان. کس لیے دی؟ کھانے کمانے کے لیے, مال جمع کرنے کے لیے, بینک بیلنس کرنے کے لیے. تو یہ ساری زندگی جو میں نے دی تھی اس سوال کے لیے دی تھی. اس سوال کے تو یہ سوال تھا جس زندگی کا تو اپنے اس کا جواب دے پوری زندگی کا تو اس حساب پورا کر دے. کیا سوال ہے؟
پوچھا جائے گا کہ جو زندگی میں نے تجھے عطا کی تھی، تیرے رب نے تجھے دی تھی، تو نہیں لے کے آیا تھا کسی اور سے، تو وہ زندگی تو نے میری مرضی کے مطابق گزاری یا اپنی مرضی کے مطابق گزاری؟ وہاں کون جھوٹ بول سکتا ہے آدمی؟ تیری زندگی کا وہ ہر لمحہ، دیکھیں زندگی کیا ہے، مجموعہ سانس ہے، ان تمام سانسوں کو جمع کرتے جائیں تو زندگی بنتی ہے، ایک سانس کو نکال دو زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو حکم کیا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہر سانس یعنی ہر وقت ہر لمحہ تیرا جو گزرے وہ بما مطابق رب گزرے۔ کھول دیا تجھے میں نے یہاں، آزاد کر دیا بالکل اس دنیا کے اندر، کوئی تیرے پہ قید نہیں، بند کر دیا جگہ پہ۔ اب جو کچھ تو نے جو کرنا ہے صرف ایک کام کا خیال رکھنا ہے کہ میں نے تجھے یہاں اس لیے بھیجا ہے کہ جب تو جو بھی کام اس دنیا کے اندر کرے گا، جو وقت پہ تو گزارے گا، کس کی مرضی کے مطابق کرے گا؟ اونچا بولو، اونچا اور اونچا، اللہ کی مرضی۔ اللہ کہتا اب تو میری مرضی کو کہاں تلاش کرتا پھر رہا، اس لیے میں نے ایک اور آسان کر دیا۔ میں اپنی میری مرضی کو جاننے کے لیے میں نے کیا کیا، میں نے تمہیں قرآن حکیم دے دیا۔ تو نے تلاش کی اس میں میری مرضی، یا رٹتا رہا اس کو، یا صفائی پھاڑتا رہا یا گھستا رہا؟ اس میں تو میری منشا اور مرضی وہیں سے ملنی تھی قرآن سے، اور جس پر قرآن نازل کیا وہ عملاً میں نے تمہیں دکھا دیا کہ اس کا ہر فعل جو ہوگا، جو آئے گا، وہ کیا ہوگا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہر فعل ہر سانس اس کا جو بھی گزرے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ بالکل بعین میری مرضی کے مطابق ہوگا۔ تو تمہارے لیے دوسرا آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر تم قرآن نہ پڑھ سکو تو کیا ہے، آنکھ بند کر کے میرے حبیب کی سنتوں پہ عمل شروع کر دینا۔ اگر تو نے میری طرح کھایا، میرے نبی کی طرح کھایا، ویسے سویا، ویسے پہنا، ویسے اخلاق تھے، ویسے چلنا تھا، ویسے پھرنا تھا، ویسے لباس تھا، ویسے داڑھی تھی، ہر چیز اگر تیری وسیع رہی، جیسے کہ میرے نبی کی شادی بیاہ، کون سی ایسی چیز ہے جو میں نے چھپائی نبی پاک کی؟ ہر کی گھر کی ان کے جو حالات تھے، بیوی تک کے، سونے تک کے، وہ بھی میں نے ظاہر کر دیے تاکہ تم وہ بھی ایسی چیز ہے خلاف سنت نہ گزار سکو۔ صحیح ہے نہیں بھائی؟ تو یہ سوال کی تیاری جو ہے، کون کامیاب ہوگا؟ جس نے اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزارا ہوگا، کیونکہ اس زندگی کے مطابق جو گزارنا ہے ویسی لباس پہنا ہوگا، ویسی شکل بانی ہوگی، جو آپ کو پسند چیز تھی وہ آپ نے پسند کی ہوگی، اس کے لیے کتابیں بنی ہوئی ہیں، سنتیں ہیں، ترمذی ہے، بخاری ہے، ابن مالک ہے، یہ ساری کتابیں جو ہیں ایک ہی چیز بتاتی ہیں، نبی پاک کی سنتیں کیا ہیں، سب چیزیں بتاتی ہیں۔ کسی بھی حدیث کی کتاب کا اٹھا کوئی چیز نہیں، آپ کا چلتا تھا فقہ بھی ایک فقہ بنا لیں اس کو، کچھ بھی، ساری حدیثیں بتاتے ہیں کہ آپ کے انداز کیا تھے، کیونکہ ہماری زندگی میں بڑے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، بیوی بھی آتی ہے، بچے بھی آتے ہیں، بچے بڑے ہوتے ہیں، ان کی شادی آتی ہے، بیماری آتی ہے، حالی آتی ہے، کاروبار آتا ہے، دوستی آتی ہے، لین دین آتا ہے، معاشرت آتا ہے، سیاست آتی ہے، ٹریولنگ آتی ہے، ایک جگہ سے ہجرت کر کے دوسری جگہ آنا چاہتے ہیں، پوری زندگی ایک انسان کا افسانہ ہوتا ہے۔ تو ہر چیز، ہر لمحہ جب بھی آپ گزارنا چاہیں، صبح اٹھیں کہ اللہ آج جو کام بھی کروں گا، کاروبار کروں گا، متعلق کروں گا، سارا کا سارا جو میرے پاس گائیڈ لائن ہوگی وہ کون سی ہوگی؟ مجھے بولو۔ اگر آپ نے زندگی ایسے گزاری ہے، نہیں جی مجھے تو یہ چیز پسند ہے میں ایسے کر لیتا ہوں، نہیں جی مجھے تو وہ چیز پسند ہے میں ایسے کر لیتا ہوں، ایسا ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں تو اس مقصد کے لیے بھیجا ہی نہیں ہے، ہم تو قیدی ہیں، جسے قید میں ڈال دیا جاتا ہے تو قیدی کی مجال نہیں ہوتی کہ وہ آپ کو چائے دے، نہیں جی میں نے لسی پینی ہے، کہتا اچھا یہ چائے بھی واپس کر دے، اور تجھے اتنی سزا جرمانہ ہے، تو نے ڈیمانڈ کس چیز کی تھی؟ قیدی سے پوچھے، وہ اس پہ ناراض ہو جائیں کہ جو چیز ہم تجھے دے رہے ہیں یہ بھی واپس کرو، اس کی سزا یہ ہے کہ تو نے ڈیمانڈ کس لیے کی؟ کون ہے یہاں پوچھنے والا؟ جو چیز مل رہی ہے وہی تیرے لیے مقدر۔ تو اللہ نے پہلے کہہ دیا کہ دنیا جو ہے قید خانہ ہے مومن کے لیے، کہ تیری مرضی نہیں ہے یہاں، جو تیرا رب چاہے گا۔ اور جب تو اس سوال کو
پورا کر دے گا اس جگہ پر تو کیا جہنم سے فارغ، اس راز سے فارغ، جنت کے جس دروازے سے چاہے تو داخل ہو جانا. جب تو اس میں داخل ہو جائے گا تو پھر تیری مرضی چلے گی. سبحان اللہ. اب تو جو چاہے اشارہ کر، بس تو خیال کرے گا وہ چیز تیرے سامنے آ جائے گی. فرق یہ ہے اپنی حیثیت کو سمجھے کہ ہم یہاں کہہ دیں ہم نے مرضی اپنی نہیں چلانی. غصہ آ رہا ہے آپ کو کسی پہ بہت سخت، رک جائیں کہ اللہ کی مرضی یہاں کیا ہے. سبحان اللہ. میں اپنی مرضی تو مار دوں گا اس کو، اس کے منہ توڑ دوں گا، ایک دم رک جائیں. اللہ استغفر اللہ، میں تو کہہ دی ہوں ڈبل سزا مجھے ملے گی. اللہ تیری کیا مرضی ہے؟ کہ پوچھ میرے نبی سے اس وقت وہ کیا کرتا تھا. پوچھ میرے نبی سے، آپ کو مل جائے گا. کسی سے تو غصہ ہے، غصے کو کیسے دبایا جاتا ہے، غصہ کہاں کیسے کیا جاتا ہے. پورے باب ہیں غصے کے الحمدللہ، مجھے سنتے ہیں نبی پاک سے. یہ ہے تو یہ بھائی یہ سوال جس نے کیا وہ کامیاب ہے. اس کی تیاری انسان نے کری. تو دو چیزیں آج سمجھ آئی ہمیں. نمبر ایک کہ اس کی اہمیت سمجھ آئی کہ ذکر کی مجالس کیا چیز ہیں، ان کو نہ چھوڑیں ہم. یہ جنت کے باغ ہیں، چپک جائیں اس کے ساتھ. تمام حل جتنے بھی دنیا کے الحمدللہ، ایون اس کی تیاری جو میں نے آپ کو بتائی سوال کی تیاری بھی آپ کو اللہ کے ذکر میں مل جائے گی، گارنٹیڈ مل جائے گی. آپ یہ بھی اس کا پورے جواب آپ کو مل جائیں گے. آپ آنا شروع ہو جائیں اللہ کے ذکر میں. بالکل کچھ نہ سوچ کے آئیں کہ میں نے اپنی اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ہر چیز کا علاج اللہ کے ذکر میں. اور یہ جو ذکر جاری ہے مجلس، یہ کسی کی ذاتی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ اللہ کا فضل اور کرم ہے جو یہاں جاری ہو گئی ہے. بڑی غنیمت ہے. چپ کر کے آئیں، بیٹھیں اور اللہ کا ذکر کریں. اللہ کا ذکر دعا کر کے کریں گے بھائیو. اللہ تعالیٰ اس مجالس کو قائم رکھے اور بڑھائے اور پھیلائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے. اتنی بڑی نعمت کو ضائع کر دیں. میں نے تو بارہا دفعہ اس کا تجربہ کیا ہے. میں تو پرسنل بات بتاتا ہوں. بعض دفعہ بے انتہا سخت طبیعت خراب ہوتی ہے میری، تو کہتا ہوں میں نہیں جانا. تو پھر میں ایک دم حدیث یاد آتی، اللہ تو کہتا ہے وہاں شفا وہاں ہے، ہمت کر جا، وہاں سے شفا مل جائے گی تجھے. واللہ میں آپ بتاتا ہوں کہ میں اس قابل نہیں ہوتا کہ میں چل سکوں. ٹوٹتا پھوٹتا پہنچ جاتا ہوں. جب باہر نکلتا ہوں تو مجھ سے زیادہ تندرست کوئی نہیں ہوتا، مجھ سے زیادہ تندرست کوئی نہیں ہوتا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرتا ہوں، تاکہ باقی عبادات بھی کرتا ہوں. شکر تیرے مولا، باقی اس میں شفا ہے جو اللہ کے نبی نے بتا دیا وہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد شفیع المسلمین یاسین الحمد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صدقنا بالوعد وخلقنا بالوحشنا وجعلنا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة. بیماروں کو شفا عطا فرمائے اللہ تعالیٰ. تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے. کچھ ہمارے ساتھی جو ہسپتال کے اندر ان کے لیے خاص طور پر فرمائے اللہ تعالیٰ اس کو بھی صحت کامل عطا فرمائے. اور جن کا اعلان مغرب پر ہوا تھا بیمار ہوا ان کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کو بھی شفا کامل عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا